बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में जैसे हम अपने प्रोग्राम में बारहा इसका तज़किरा करते रहे हैं कि मल्टी प्रॉन्ग इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है, जहाँ पे कश्मीरियों की जो इकॉनमी है उसे सबूताज कर दिया गया है, जहाँ पे कश्मीरियों की जो माशरती उनकी अक़दार हैं उन्हें छीना जा रहा है, जहाँ पे कश्मीरियों को कोई आउटरीच नहीं है टुवर्ड्स इंटरनेशनल मीडिया, टुवर्ड्स इंटरनेट और टुवर्ड्स अदर जो आजकल जिन्हें नेसेसिटीज़ कहा जाता है उनकी तरफ। वहीं पे उनका जो मुस्तक़बिल है, जिनको हम अपने बच्चे कहते हैं, उनका जो मुस्तक़बिल है उन्हें तारीक करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके के साथ कोशिश की जा रही है। यानी बुनियादी जो एक बच्चे का हक़ होता है वो तालीम का हक़ होता है, और तालीम के हक़ को हासिल करने के लिए कुछ लवाज़मात होते हैं, यानी कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना, असातिज़ा का होना, और उसे वो तालीम देना जो किसी ख़ास नज़रिए की हामिल ना हो बल्कि जनरलाइज किस्म की एजुकेशन हो, और उसके साथ साथ उसे वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिसके अंदर रहते हुए वो एक पुरअमन माहौल में अपनी तालीम हासिल कर सके। आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद से हमने ये देखा कि जहाँ दीगर डायमेंशंस के अंदर मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया की फाशिस्ट रजीम है उसकी पॉलिसीज़ चल रही हैं, वहीं पे वहाँ पे बच्चों के साथ पहले तो वो स्कूल कई अरसे तक, कई सालों तक उनके स्कूल्स बंद रहे, इंटरनेट बंद रहे, कोविड का फिर बहाना बनाया गया, यानी पूरी इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती रही, लेकिन मकबूजा कश्मीर वाहिद खित्ता था जहाँ पे इंटरनेट की पाबंदी थी, वहाँ पे ऑनलाइन की कोई एजुकेशन की आपको मिसाल नहीं मिलती। इसी तरीके से अब ये मामला हो रहा है कि वहाँ पे स्कूलों के अंदर जो है वो बिजली मैसर नहीं है, ख़ासतौर पे वो स्कूल जो कि विद्या भारती स्कूल नहीं है, यानी आरएसएस के स्कूल नहीं है, यानी हिंदू नज़रिए के हामिल स्कूल नहीं है, उन स्कूलों के अंदर जो है वह बिजली वहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, क्वालिटी के टीचर्स हैं, वो वहाँ पे नहीं हैं, और ये बुनियादी तौर पे इसीलिए किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं या बच्चे जो कश्मीरी अपने स्कूलों में ना भेजें और वो जहालत की नज़र हो जाएं। अब जो भारत नवाज सियासी जमातें हैं, कांग्रेस की हो, पीडीपी हो या दीगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनका एक अलायंस बना, वो गुपकार अलायंस को कहते हैं। गुपकार अलायंस जो है वो 10 अक्टूबर को जनाब एजिटेशन या मुज़ाहमत या जो एहतजाज बुलंद करने जा रही है बीजेपी की फाशिस्ट रजीम के ख़िलाफ़। तो वो कश्मीरी जो पाबंदे सलासल हैं, वो कश्मीरी जो असल नुमाइंदगी करते हैं कश्मीरियों की, वो मुसर्रत आलम भट्ट साहब हों, शब्बीर शाह साहब हों, यासीन मलिक साहब हों, वो तो अशरों से पहले ये कहते आए थे कि ये रजीम काबिल एतबार नहीं। क्या इनको अभी पता चला है या ये अपने मकासद के लिए काम करना चाहते हैं? इस पर भी बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त ने आज हमें ज्वाइन किया है, हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में इम्तियाज़ वानी साहब, तर्जुमान APHC, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है जनाब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, नामवर तजज़ियाकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाइला अल्ताफ़ कियानी साहिबा, अपना AJK TV के ऊपर अपना शो भी होस्ट करती हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं नाइला साहिबा। इससे पहले सवालों का आगाज किया जाए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी की हुकूमत के तरक्की के दावों के बरक्स गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कम से कम 61% सरकारी स्कूल जबकि 45% प्राइवेट स्कूल बिजली की बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। आदाद शुमार के मुताबिक मकबूजा इलाके में सरकारी स्कूलों की मजमूई तादाद में से कम 14,240 स्कूलों में बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। इससे जाहिर होता है कि मकबूजा इलाके में सिर्फ 39% यानी 8,933 सरकारी स्कूलों को ही बिजली की सहूलत हासिल है। मजमूई तौर पर 5,526 प्राइवेट स्कूलों में से सिर्फ 2,468 में बिजली मौजूद है। इसके अलावा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कम से कम 14,929 सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों में किताबें मौजूद नहीं हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत ने जमात इस्लामी से वाबस्ता फलाह-ए-आम ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले 300 तालीमी इदारों को बंद करवा दिया है, जबकि इन स्कूलों में ज़ेर तालीम 80,000 से ज़ायद तलबा तालबात को तालीम और तकरीबन 10,000 असातिज़ा को रोज़गार से महरूम किया गया है। इसके साथ साथ इन इदारों में पढ़ने वाले तमाम तलबा को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ज़बरदस्ती RSS नज़रिए के हामिल स्कूलों में दाखिल करवाया जा रहा है, और इन मासूम कश्मीरी बच्चों को हिंदुत्वा के पुरतशद्दुद नज़रिए के तहत जहन साजी करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है।
تاکہ ان بچوں کو اسلامی نظریات سے دور کیا جا سکے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارت کے مظالم اور انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزیوں پر عالمی طاقتوں کی خاموشی اور بے حسی تاریخ کا المیہ ہے، اور عالمی برادری کو معاشی مفادات کے لیے اخلاقیات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مسعود خان صاحب، 61% بچے بجلی سے محروم، ہم 2023 میں بیٹھے ہیں مقبوضہ کشمیر میں۔ کوئی یہ امیجن کر سکتا ہے کہ 2023 میں اتنی بڑی تعداد میں بچے بجلی سے محروم ہوں؟ دیکھیں ان کے ڈیزائنز جو انڈین جو ہندتوا کے ڈیزائنز کا ہمیں پتہ چلتا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایٹ دی سیم ٹائم وہاں پر پروپیگنڈا ہوتا ہے شائننگ انڈیا، ڈیموکریٹک انڈیا، ڈیولپمنٹ بھی ہے، لیکن جب آپ کمپیئر کرتے ہیں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے ود دی ریسٹ آف انڈیا، تو وہاں پہ زمین آسمان کا فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایون سو فار کہ ساؤتھ انڈیا کو دیکھ لیں یا نارتھ انڈیا کو دیکھ لیں، وہاں پہ تو جو جموں و کشمیر ہے 7 انڈر پرفارمنگ سٹیٹس میں شامل ہے کہ جو لووسٹ ہے ہر لحاظ سے ہیں۔ جہاں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وائٹ الیکٹریسٹی، میں نے ابھی پیچھے دیکھا ان کی پکچرز آئی ہیں کہ میٹرک کے ایگزام کینڈل لائٹس میں بچوں نے امتحان دیے ہیں، اینڈ دے ور الاؤڈ کہ اپنے موبائلس کی لائٹس آن کر کے دیکھ کے آپ پرچے پھر وہ لکھ سکتے ہیں۔ سو دیٹ از دی اسٹیج۔ وہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہے لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ کنیکشنز نہیں ہے، کمپیوٹرز اویلیبل نہیں ہے، ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے، ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے، جو کشمیر میں جو سردی پڑتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل، تو بائی ڈیزائن وہ چاہتے ہیں یہ ایجوکیٹ نہ ہو، یہ پیچھے بیکورڈ ہی رہیں، اور لیکن جو ایٹ دی سیم ٹائم جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ہندتوا پالیسی جو RSS کے سکول چل رہے ہیں، انڈین آرمی کے سکول چل رہے ہیں، اور جو وہ فلاسفی جو اپنی جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، تاکہ جس طرح پچھلے دیکھیں نا ٹیکسٹ بکس میں اسلامک ہسٹری تو آلریڈی نکال دی انہوں نے، کشمیر کا نام سے وہ سکولوں کے نام بھی چینج کر دیے، ہسٹری میں رائز آف مسلم امپائرز جہاں ان کا بھی ذکر نکال دیا، فیض احمد فیض کا ذکر تھا اس کا بھی انہوں نے فارغ کر دیا، تاکہ کہا کہ مسلمانوں کا کہیں سے ان کا ذکر نہ، ذہن سازی دیٹ از شیپنگ دی مائنڈ، کہ اس ذہن میں ایک چیز ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن جو مرضی کر لیجیے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کہ کشمیریوں کی جو ذہن ہے وہ آلریڈی ابھی وہ سمجھ چکے ہیں ان کی مستقبل میں منزل کہاں پہ ہے، اور وہ ایک حریت پسند لوگ ہیں، اور ان میں ایک ریزالو ہے، اور الٹیمیٹ ان کا گول ہے دی سیلف ڈٹرمنیشن، اور اپنا ان مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ امتیاز وانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کشمیری بچوں کے ساتھ یہ کس طرف لے کر جا رہی ہے ہندوستان کی فاسسٹ رجیم؟ مودی کا جو ڈیزائن ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے یہی ہے کہ وہاں کے جو بچے ہیں ان کا مستقبل تباہ کیا جائے۔ جس طرح اس سے آپ نے اس میں رپورٹ میں بھی دیکھا، وہاں پر سکولوں میں کیا حالت ہے، بجلی نہیں ہے، اسی طرح وہاں پر جو ہے کرسیاں نہیں ہیں، ٹیبل نہیں ہے، اسی طرح ایسی چیزیں بہت ساری ہیں وہ جو نہیں ہے فیسلٹی۔ اسی طرح دیکھیں آپ جماعت اسلامی پہ جو کیا گیا وہ کس وجہ سے کیا گیا؟ اسی وجہ سے کیا گیا ہے، وہاں پر بچے جو ہے اسلامی تعلیم سیکھتے تھے، اور جو باہر کی دنیا میں پڑھایا جاتا تھا وہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ وہ مودی کا یہی ڈیزائن تھا کہ ان کو پہلے بند کیا جائے کہ وہ یہ چیزیں نہ سیکھیں، اور وہاں پر جو ہے بچوں کا مستقبل اس لیے بھی تاریک کیا جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے ڈرگ شروع کیا ہے۔ ڈرگ؟ ہاں جی، وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں نا وہ رپورٹ بھی دیکھیں، آپ دیکھیں BBC کی رپورٹ آئی، بہت ساری ایسی رپورٹیں ہیں، تو وہاں پر جو ہے اکثر جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو ڈرگ کی طرف لگایا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ اگر بچہ یا 1 لاکھ اگر اس میں ایڈکٹڈ ہے تو اس میں سے کم 15 سے 20 ہزار کے قریب خواتین یا بچیاں ہیں۔ ہاں جی، جو ڈرگ کے، اور انہوں نے بچوں کو بھی ایسی چیزوں پہ لگایا ہے۔ وہ اس لیے لگایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں، جو بچے ہیں، وہ آگے نہ جائے۔ اور تو اسی حوالے سے آپ دیکھیں وہاں اس وقت جو تھا مقبوضہ کشمیر جو تھا پوری جو ہے ہندوستان میں تھے نمبر 1 اسٹیٹ مانی جاتی تھی جہاں پر ایجوکیشن لوگ تھے، اور جو مختلف پوسٹوں پہ وہاں پر بڑے بڑے پوسٹوں پہ گئے تھے۔ مگر جو ہے انڈیا کو اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، ان کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، ان کو زیادہ چیزیں پتہ چل جائے گی، تو کشمیر کے حوالے سے تو وہ ان چیزوں پہ لگا لیا انہوں نے، یا تو جماعت اسلامی کا دیکھا ان کو جو سکولز ہے وہ بند کیے، یا مقبوضہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کو ڈرگ پہ لگایا۔ اسی طرح جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے کوششیں کر رہی ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو۔ وہاں پر دیکھیں آپ مختلف لوگ جو ہے کوششیں کر رہے ہیں کہ ڈرگ کی طرف لوگ نے بتا رہے ہیں، تو اسی طرح جو ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے اپنے جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں، مگر انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، نائلہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ
کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. آپ ذرا تھوڑا سا کمپیریزن بھی ڈرا کر دیجئے گا کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن آزاد کشمیر پرسنٹیج آف یعنی لٹریٹ پیپل آزاد کشمیر کے اندر پائی جاتی ہے, اگر ہم کمپیئر کریں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ, تو ایک تو کس قدر ہوشربا انکشافات سامنے آتے ہیں, اور دوسرا یہ جو سرکاری اسکولوں میں اس طرح کی فیسلٹیز کی عدم دستیابی اور ساتھ ہی ودیا بھارتی اسکولوں کا لانچ, کیا اس سے ہم اتفاق کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے درست کہا کہ آزاد کشمیر کی طرف اگر دیکھیں تو پاکستان بھر میں جو سب سے ہائیسٹ شرح ہے تعلیم کی وہ آزاد کشمیر میں, خاص طور سے پنچ میں, اور پھر دیگر باقی جو ہمارے علاقے ہیں ان میں پاکستان بھر میں سب سے زیادہ, یعنی جو دارالحکومت ہے پاکستان کا اسلام آباد, اس سے زیادہ شرح تعلیم اور اس سے زیادہ تعداد میں بچے اسکول جانے کی جو ایک شرح ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں پائی جاتی ہے. تو یہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے. دوسری بات, جیسے ابھی وانی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 90 کی دہائی میں جو لوگ یہاں پر منتقل ہو کر آئے تھے, جب ہماری ان سے بعد میں ملاقاتیں ہوئی تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ لوگ آئی کیو میں بہت بہتر تھے, وہ لوگ, ان کی پڑھائی کا سٹینڈرڈ بہت اچھا تھا اور بہت لائق لوگ ہوا کرتے تھے. تو یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک باقاعدہ کیمپین ہے جس کے ذریعے یہ کشمیر کے بچوں کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک طرف تو وہ باتیں کر رہے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹرینوں کی کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں معلومی تعمیر و ترقی کا کیا جال بچھا دیں گے, مگر دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر جہاں پہ 3500 میگا واٹ بجلی جو بنا رہا ہے, اور پوٹینشلی کہا جاتا ہے کہ 20,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے جو ہندوستان ایکسپلائٹ کرے گا, فلاں کرے گا, وہاں کے جو مستقبل کے معمار ہیں ان میں سے 61% کو بجلی کی سہولت ہی نہیں ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ ایویئرز کا تو پھر کیا ذکر ہوگا, ای لرننگ کی باتیں کہاں گئیں, اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اسپیس ٹیکنالوجی اور چاند سے پہنچنے کی باتیں تو ہندوستان کی کہاں ہیں. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے بچوں کو, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو خود بھی ذہنی طور پر اپنا شہری تسلیم نہیں کرتا, اس لیے انہیں پیچھے رکھنا چاہتا ہے. کبھی بچوں میں خوف و ہراس ڈالا ہوا ہے, جگہ جگہ چھاپے, تلاشیاں, پھر پیلٹ گنے آپ کے سامنے ہے جو انشا مشتاق ہماری. سوری ٹو کٹ یو, ودیا بھارتی, بالکل انشا مشتاق کا ذکر آپ نے کیا, وہ پیلٹ گن کا شکار, لیکن پھر بھی بڑی باہمت بچی کیونکہ اس نے ہمت دکھائی. یہ بتائیے گا کہ جو ودیا بھارتی اسکول کا لانچ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ کہ کانسنٹریشن کیمپس ودیا بھارتی اسکول کی جو ہے پس منظر میں قائم کیے جا رہے ہیں؟ جی, یہ جو کانسنٹریشن کیمپ کا آپ نے لفظ استعمال کیا یہ بالکل صحیح ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح فلاح عام کے جو 300 اسکول تھے جماعت اسلامی کے, انہیں بند کر دیا گیا, اور پھر بچوں کو زبردستی اب وہ تاریخ پڑھائی جا رہی ہے, وہ سوشیولوجی پڑھائی جا رہی ہے جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ بچوں کی ذہن سازی کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. تو ہم ان باتوں کا, کوالٹی آف ایجوکیشن کا تو کیا ذکر کریں, یہ تو ایک کیمپین ہے ان کو باقاعدہ کانسنٹریشن کیمپ میں رکھ کر ان کو ہندوتوا سے متاثر کرنے کے لیے. ٹھیک, پوائنٹ آ گیا آپ کا. کوئکلی ہمیں اسی موضوع میں دوسرا جو ہمارا اینگل ہے اس کو لیتے ہیں. ابھی جو پولیٹیکل وہاں پہ بھارت نواز پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جس طرح سے احتجاج بلند کرنا ہے, کیا ان کے لیے ان کے دلوں میں کشمیریوں کا جو درد ہے وہ جاگ گیا ہے, یا پھر سے وہ اقتدار کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھا نا کہ وہی لوگ ہیں, اس میں فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس والے, ڈیموکریٹک پارٹی کی محبوبہ مفتی ہے, اور باقی جو الائنس ہے جس کے وہاں پہ ہے. میں حیران تھا کہ اس میں ایسے چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ اس میں وہ شامل ہیں, لیکن اتنی وہ ریپرزنٹیشن وہ کشمیریوں کی وہ نہیں ہے جو اصل رہنما تو بیہائنڈ دی بارز ہیں. اور یہ ایسے کے لیے ایک ٹوٹل ایک کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ پراپرلی اس کو ایک کنسرن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آلدو بی جے پی جو جموں کشمیر کی جو پریزیڈنٹ ہے ہی سیٹ کی یہ کانسپریسی ہے, انہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں گے تو بی جے پی ہی جیتے گی. جس طریقے سے ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے جموں میں, جس طریقے سے وہاں سے سیٹیں نکالی گئی ہیں, چینجز کر رہے ہیں, اور ایون سری نگر میں جو چینجز کر رہے ہیں وہاں پہ جہاں سے 1 سیٹ تھی وہاں 3 سیٹیں بنا رہے ہیں تاکہ پنڈتوں کو سیٹ مل سکے. تو وہ ایک بائی ڈیزائن ایک گیم ایسی چل رہی ہے. تو پھر یہ بھی اسی مومنٹ کا یہ ایک حصہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جی اب مطلب ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ دیں, ہمارا کنسٹیٹیوشن دیں, جبکہ اس میں میجر ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے. جہاں پہ جو لوگ بند ہیں, آپ یاسین ملک کو لائے نا, مسرت وانی جو ہے اپنے عالم بٹ صاحب کو لے کے آئے, شبیر شاہ کو لے کے آئے, آسیہ اندرابی ہے, یاسین ملک ہے, امپورٹنٹ لوگ ہیں, دے آر بیہائنڈ دی بارز. تو ان کے بغیر تو یہ کوئی نہیں ہے, سارا ڈرامہ ہے. پہلے بھی محبوبہ مفتی جو تھی آپ دیکھیں الائنس تھا بی جے پی کے ساتھ تھا, اور بی جے پی پیچھے ہٹ گئی تو گورنمنٹ ان کی گر گئی تھی.
تو اس حساب سے ان کے اپنے پرسنل ڈیزائن حریت کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا حریت ان کے اس ایکشن کو کسی طور پہ بھی کشمیریوں کے لیے ویلیوبل سمجھتی ہے؟ حریت کانفرنس کبھی ان چیزوں کو اویلیبل نہیں سمجھتی ہے، جو جس طرح نیشنل کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے یا کوئی بھی اور ہے، وہ انہوں نے رکھا ہے جموں میں 10 اکتوبر کو جو احتجاجی مظاہرے، ان کے اپنے ڈیزائن ہیں. ایک تو انتخابات کے لیے ان کے وہ پروگرامز ہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو یہ مودی کی حکومت ہے، جس طرح محبوبہ مفتی نے بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام سے وعدہ کیا تھا میں یہاں پر بہت کچھ کروں گا، پھر اسی نے وہ بی جے پی حکومت کے ساتھ الائنس بنایا اور سب سے زیادہ اس سے پھر اس وقت ٹارگیٹ کیا مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، جس طرح وہاں جو شہید کیے گئے لوگ، اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں اس کے دور میں ہوئے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اگر آپ لوگوں نے دینا ہے تو حریت کانفرنس کے جو قائدین ہیں ان کو رہا کریں، پھر دیکھیں الیکشن کرائے، پھر دیکھیں لوگوں کا رجحان سب سے پہلے جو استصواب رائے رائے اور جو اقوام متحدہ کا بھی ہے جو ہے اسی کے مطابق چلے، پھر دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کن کی طرف جاتے ہیں. اگر ٹھیک ہے لوگوں کا رجحان ان طرف ہو تو ٹھیک ہے، مگر جو حریت کانفرنس ہے ان کو لایا جائے اور ان کو جو ہے. ٹھیک ہے نائلہ صاحبہ، کوئکلی بتائیے گا گپکار الائنس یہ ویگ دا ڈاگ کر رہی ہے یا واقعی سیریس ہے کشمیریوں کو لے کر؟ دیکھیں ہمارے سامنے ہے کہ 2018 سے بی جے پی اور ٹی ڈی پی کا جب الائنس ختم ہوا تھا، اس کے بعد کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ، الیکٹڈ تو ویسے بھی یہ کیا ہے کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو کوئی گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں الیکشن کی اور حقوق کی باتیں اور اکانومی کی باتیں اور روزگار میں اسکیمز کی باتیں اور یہ کنسٹرکشن کے باہر کے لوگ آ کر کر رہے ہیں اور زمینیں باہر کے لوگ لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ باتیں تو پچھلے 4-5 سال سے جاری ہیں. اصل میں ان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ہندوستان اپنے جنرل الیکشن پر ظاہر زور دیا ہوا ہے اور بی جے پی اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور طرف اپنی توجہ مبذول کروائے. تو یہ وہاں پر ایک اپنی لک ٹرائی کر رہے ہیں اور اس کا بالکل کوئی یہ ان کی اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات سے آگے یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ ان کا ویژن ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب جناب بڑھنا ہے. موضوع میں ہم بات کریں گے خالصتان کے حوالے سے. خالصتان ایشو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی اس قدر جو ہے وہ اب بڑھ چکا ہے کہ شاید یہ انڈیا کے کنٹرول میں نہیں رہا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جتنے بھی خالصتان کے وہ لیڈر یا سکھ رہنما جو کہ موجود ہیں ہندوستان کے اندر اور انڈین آکوپائڈ پنجاب کے اندر موجود ہیں، انہیں کسی طور پہ جو ہے وہ جو پنجاب کی جیلیں ہیں ان سے نکال کر انڈیا کی دوسری جیلوں میں منتقل کیا جائے. شاید کہ یہ جو ریولوشن ہے پنجاب کے اندر، انڈین پنجاب کے اندر، اس میں کچھ کمی لائی جا سکے. یہی وجہ ہے کہ امرت پال سنگھ کو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پابند سلاسل کیا اور اس کے بعد یہ ان کی سوچ تھی کہ شاید بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے. اس پر ذرا بات کریں گے کہ کس قدر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. مسعود خان صاحب یہ بتائیے گا، امرت پال سے یہ اس نے بات کی پنجاب کے حوالے سے، پنجاب کی شناخت کے حوالے سے، اس طرح خالصتانیوں کے حق میں یہ کھل کر سامنے نہیں آیا. اس کے اوپر جس طرح سے ریڈز کیے گئے، اس کی فیملی کو جس طرح تنگ کیا گیا، پھر اسے ہندوستان کی دوسری عدالت جیلوں میں منتقل کیا گیا، کس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ انڈین پوری سٹیٹ فرسٹریشن کا شکار ہو چکی ہے؟ دیکھیں جی، انڈین فرسٹریشن بھی ہے اور ایک تھریٹ محسوس کر رہے تھے. اگر انڈیا کو ایز اے ہول دیکھیں نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر ایکچوئل ہو کیا رہا ہے. نارتھ ایسٹ میں 7 اسٹیٹس سب اسٹرگل کریں انڈیپینڈنس کے لیے. پنجاب کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ دیکھیں، 46% آف انڈین جغرافیکل ایریا کو رول کر رہے ہیں بیسیکلی ہے. دلت کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو سکھوں کا یہ ہے کہ سکھ جو ہندوؤں سے بہت ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ ان کی ایک بنیادی وجہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ سکھزم از پارٹ آف ہندوازم. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ جھوٹ ہے، ہم سکھ فرقہ ہم ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا کنسپٹ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے، ان کی ہولی بک الگ ہے. جی سب کچھ ڈفرینٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پیچھے سکھوں کے ایک جو موومنٹ تو جاری تھی، لیکن اس میں وہ جو کہیں نا اسٹرینتھ وہ اتنی نہیں تھی. جب یہ آیا ہے امرت پال سنگھ، جب آئے دبئی سے، وہ آیا وہاں پہ آ کے، اور اسپیشلی پھر دیکھیں یہ پہلے ہی واز اے کلین شیون سکھ، پڑھا لکھا نوجوان تھا. ہاں وہاں آ کے ابھی جب اس نے داڑھی لی، اپنے آپ کو ہی مطلب ری ایکٹ، وہ کیا انیکٹمنٹ والی جو بات ہے کہ جنرل سنگھ بھنڈرا والا کے طور پہ اس طرح کی پگڑی پہنی اور اس طرح کی اس نے وہ روب پہن کے
आया और उसने कहा बाय राइट्स, सिखों के राइट्स की बात की, और उन्होंने कहा कि हमारे जो खालिस्तान की एक डिमांड है तो ये सही मानों में डिमांड है। उस दौरान में जो प्रोटेस्ट हुआ फार्मर्स का, क्योंकि जब ये आया तो ही टुक ओवर वारिस पंजाब दे, क्योंकि दीप सिद्धू के मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ही वाज मर्डर। अब तो क्लियर हो चुका है कि इन्होंने रॉ ने मार मरवाया उसको। तो अब जब आया तो इसके पास पावर थी, लोग इसको फॉलो, 31 ईयर्स ओल्ड यंगस्टर था तो सारे लोग फॉलो कर रहे थे। और जब फार्मर प्रोटेस्ट हुई तो इसका बड़ा लीड रोल था वारिस पंजाब दे के, और उसकी वजह से दे ब्रॉट मोदी ऑन हिज नीज, और आके वो जो लेजिस्लेशन की थी उन्हें रिवर्स कर दिया, तो सारा वो हुआ था। सेकेंडली इसके बाद ये हुआ था कि जहाँ पे जाता था, जहाँ पे जाके बात करता था, सिखों की बात करता था, वो कहता था जब एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सिख खालिस्तान की क्यों नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट उसका वो जो चीज़ थी उसके साथ थी। और जो लास्टली जो उन्होंने जब वो एक अपने साथी को छुड़ाने के लिए अजनाला पुलिस स्टेशन पे गए थे, उसके बाद से फिर पुलिस इनके पीछे लग गई, एंड ही वाज ऑन द रन, एंड सब्सिक्वेंटली जब वो पकड़ा गया, पकड़ा तो नहीं कि ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ, और सरेंडर भी किया रोड में, जहाँ अब वो भूख हड़ताल पे है अभी। जी हाँ, भूख हड़ताल पे है। और उन्होंने यही कहा, बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो उन्होंने वकील जो मांगा है, उन्होंने कहा हमारे चॉइस का वकील हो, हम वही उसी को सिलेक्ट करते हैं, जबकि गवर्नमेंट खुद अपने वकील दे रही। तो उस यासीन मलिक साहब के जिस जी हाँ, किया, ठीक पॉइंट आ गया आपका। क्विकली वानी साहब ये फरमाइएगा कि जो खालिस्तान की तहरीक है ख़ुद पंजाब के अंदर, बाहर तो चलें जिस तरह से चल रही है, वहाँ पे रेफरेंडम्स भी हो रहे हैं, ख़ुद इंडियन पंजाब के अंदर क्या हिंदुस्तान के लिए अब रोकना इसको उसके लिए पॉसिबल है? जिस तरह की खालिस्तान की तहरीक चल रही है, इंडिया को बिल्कुल उस पोजीशन में नहीं है कि वो उसको रोके। आप देखें, सिख जो रहनुमा अमृतपाल सिंह, उसको जो वकील के लिए एक्सेस नहीं दे रहे, यही हाल जो है मकबूजा कश्मीर के जो हमारे लीडर है, यासीन मलिक साहब है, शबीर शाह साहब है, इसी तरह आसिया इंदिरा साहिबा है, इसी तरह नईम अहमद खान साहब है, ऐसे कई रहनुमा हैं जो मुख्तलिफ भारत के जेलों में बंद हैं, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। इसी तरह हमारे जो नौजवान हैं जो हुर्रियत की सेकंड लाइनशिप है, उनको भी मुख्तलिफ हिंदुस्तान के जेलों में इसलिए बंद करके रखा हुआ है, उनको एक्सेस वो ना मिले जो उनको मिलनी चाहिए। तो देखिए, मकबूजा कश्मीर के लोग तो यही कहते हैं ना कि हमें जो है मकबूजा कश्मीर में जो अक़वाम मुत्तहिदा हमें राइट्स दिए हैं उसी के मुताबिक फैसला करें, मगर जो वो एक्सेस है हमारे, जो आप देखें सितंबर के महीने में, ये सितंबर जो गुजरा है, इसमें जो है 13 जो हमारे नौजवान हैं उनको शहीद किया गया। इसी तरह 200 के करीब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह जो है सैकड़ों जो है उनको ज़ख्मी किया गया, और इसी तरह जो है 200 के करीब घरों में छापे मारे गए। हिंदुस्तान इसलिए घबराया हुआ है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम जो है अपनी जद्दोजहद आज़ादी से पीछे नहीं हटे। ठीक है। मैं नाना साहब को कि टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड, अगर आप इसको रिलेट करें जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है या जो बाहर रेफरेंडम की सूरत में हो रहा है, सिख फॉर जस्टिस कर रही है, इसको अगर कश्मीर से रिलेट करें, मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक चल रही है, पैरेलल ग्राउंड्स के ऊपर दोनों को देखा जाए तो कितना मुश्किल हो गया है इंडिया के लिए अब इसे स्टॉप करना, और इंडिया ने किस हद तक अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर दिया। यानी विद इन बाउंड्रीज तो ये काम कर रहे थे, वो मार रहे थे कश्मीरियों को भी, सिखों को भी, माउस को भी और बाकियों को भी, अब आउटसाइड बाउंड्रीज चले गए ये। बिल्कुल यासिर साहब, ऐसा ही है कि जो हिंदुस्तान की दोनों तरफ एक ही तरह की कोशिशें हैं। वो कश्मीर के बारे में भी ये कहना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिक तहरीक नहीं है और ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर हो रही है, ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह वो हिंदुस्तान में अंदर पंजाब में भी ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि खालिस्तान की तहरीक कोई ऑर्गेनिक तहरीक नहीं है, बल्कि ये स्पॉन्सर हो रही है। तो हिंदुस्तान इस मामले में बुरी तरह खुद फंस चुका है, और हिंदुस्तान से जो खौफ महसूस करना है वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद जो शुमाली रियासतें हैं या जो अक़लियतें हैं वही खौफ महसूस नहीं कर रही, बल्कि अभी हमने मालदीव के जो इलेक्शन है उसमें देखा कि मोहम्मद मोइज़ो जो जीत गए इलेक्शन 54% से, उन्होंने इसी पॉइंट पर अपना इलेक्शन जीता है कि हिंदुस्तान की जो वहाँ पर फौज, बहरी फौज वहाँ पर मौजूद है, उसको बेदखल करेंगे। तो हिंदुस्तान के लिए अब जगह जगह महाज खुल रहे हैं और उनका जो तरकीब थी वो कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब का, इम्तियाज़ वानी साहब का और नाइला अल्ताफ़ कियानी साहब। आप तीनों मेहमानों ने आज के दोनों मौज़ूआत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से समेटा है। जनाब, प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।